والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى وعلى أولياء أمته كثيرا كثيرا إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة تمام احباب جو بیدار ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یقیناً سارے محبت رکھنے والے ہیں، تو جس کا ذوق جتنا بیدار ہے وہ اتنی بلند آواز سے پڑھے گا الصلاۃ سب سے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے اپنے کافی وقت بیت چکا ہے اور انتہائی مختصر وقت میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ انتہائی توجہ سے میری معلومات کو سماعت فرمائیں گے۔ آج ہم لوگ جس مجلس میں حاضر ہیں یہ دستار فضیلت کی مجلس ہے، یعنی علم والے لوگوں کو ان کے علم کے اعتراف میں فضیلت کی دستار پہنائی جا رہی ہے۔ یعنی یہیں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ فضیلت کا معیار نہ مال و دولت ہے،
نہ جاہو منصب ہے، نہ کوئی جاہو جلال ہے، بلکہ فضیلت کا معیار علم ہے۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ بولو فضیلت کا معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ یعنی آپ کا یہ جو عنوان رکھنا ہر جگہ مدارس میں جب انہیں اسناد دی جاتی ہیں تو یہی عنوان دیا جاتا ہے، جلسہ دستارے، بولو دستارے فضیلت، یعنی ان لوگوں کو فضیلت کی سند دی جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا علم والا ہوتا ہے وہ اتنا فضیلت والا ہوتا ہے، جو جتنا علم والا ہوتا ہے وہ اتنا بولو وہ اتنا فضیلت والا ہوتا ہے۔ اور جب انسانیت کی تخلیق ہوئی تو اس وقت سے ہمیں پتہ چلا کہ فضیلت کا معیار رب نے سجدوں کو نہیں رکھا، سبحان اللہ بولو، فضیلت کا معیار رب نے سجدوں کو بولو نہیں رکھا، روزے کو زکوٰۃ کو نہیں رکھا۔ فضیلت کا معیار کس کو رکھا؟ علم کو۔ کیوں؟ جب رب نے خلافت کا تاج دینا چاہا، سبحان اللہ کہہ دو، رب نے جب خلافت کا تاج دینا چاہا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا۔ بالکل مختصر عرض کر کے آگے بڑھوں گا چونکہ وقت مختصر ہے، اور جیسے پیر صاحب تشریف لے آئیں گے، چونکہ مجھے آپ کے وقت کا بھی احساس ہے اور حضور قبلہ پیر صاحب کے وقت کا بھی احساس ہے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث یہ لیٹ سویر ہوتی رہتی ہے۔ تو جب رب نے کہا میں خلیفہ بنانا چاہوں زمین پر، تو جناب آدم علیہ السلام کو رب نے خلیفہ بنایا پہلا زمین پر۔ یہاں ایک بات ہلکے انداز میں سن لیں، حضرت آدم زمینوں کے لیے بنے تھے۔ حضرت آدم کہاں کے لیے بنے تھے؟ بولو کس کے لیے؟ آپ بنے ہی زمین کے لیے تھے۔ لہذا جو لوگ اپنے نجی محفلوں میں یہ جملہ بول دیتے ہو جی میں تو وہ جملہ بولنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے، اکثر لوگ کہہ دیتے ہو جی حضرت آدم کی نعوذ باللہ غلطی سے ہم زمین پہ آئے۔ نہ، حضرت آدم کو غلطی کی وجہ سے زمین پہ نہیں اتارا گیا، وہ تو بنے ہی زمین کے لیے تھے۔ کیوں؟ رب نے جب بنایا، اعلان کیا بنانے سے پہلے، تو کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اگر میرے جناب آدم کو رب نے جنتوں میں رکھنے کے لیے ہی بنانا ہوتا تو رب کہتا میں جنتوں میں بنانے والا ہوں، اگر آسمانوں کے لیے بنانا ہوتا تو رب کہتا میں آسمانوں میں بنانے والا ہوں۔ رب نے فرمایا میں خلیفہ زمین پہ بناؤں گا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، اور غلطی کی وجہ سے نہیں آئے، یہ تو بنے ہی زمین پہ آنے کے لیے تھے۔ بولو یہ بنے ہی آنے کے لیے تھے۔ لہذا آج کے بعد اگر آپ کے محافل میں، آپ کی مجلسوں میں کوئی یہ جملہ کہنے والا ہو کہ ہم حضرت آدم کی غلطی کی وجہ سے زمین پہ آئے، تو اسے کہو نہ، اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، رب نے تو آدم کو بنایا ہی زمینوں کے لیے۔ اور اگلا جملہ سنا، جب رب نے کہا نا میں زمین پہ نائب بنانے والا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تسبیح بھی بولنے والے ہیں، ہم تیرا ذکر بھی کرنے والے ہیں، ہم تجھے سجدہ بھی کرنے والے ہیں، یا اللہ ہم تیری تسبیح بولنے والے، ہمیں خلافت کا تاج دے دے۔ رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے فرشتوں سن لو، جو میں وہ تم نہیں جانتے۔ بس ایک جملہ میرا سن لے، رب نے خلافت کا معیار بتا دیا، رب نے کسی کو دستار دینے کا معیار بتا دیا، رب نے کسی کو فضیلت دینے کا معیار بتا دیا، اور سجدے کرنے والے فرشتے ہیں، لیکن رب نے آدم علیہ
السلام کو جب خلافت کا تاج عطا فرمایا تو رب کیا کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سجدے تم نے زیادہ کیے، تسبیحیں تم نے زیادہ کیے، تقدیسیں تم نے زیادہ پڑھی ہیں میری، لیکن یہ آدم ہے، مقابلہ ہوگا۔ یہ چیزیں ان کے نام تم بتاؤ۔ فرشتے چپ ہو گئے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے فرشتے کہنے لگے مولا جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ رب نے فرمایا آدم اب تو چیزوں کے نام بتا۔ سبحان اللہ بولو۔ اے آدم اب تو ان چیزوں کے نام بتا۔ جب جناب آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا وہ نام ہے، صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں رب نے جناب آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں عطا فرمائی۔ 7 لاکھ زبانوں کا رب نے حضرت آدم کو علم عطا کیا تھا۔ مثال کے طور پر پانی کو ہم پانی کہتے ہیں، کوئی اس کو ماں کہتا ہے، کوئی اس کو واٹر کہتا ہے۔ جناب وہ جانتے تھے انگریزی والے واٹر کہتی ہیں، عربی والے ماں کہتی ہیں۔ گج کے بولو، گج کے بولو۔ عربی والے یہ کہتی ہیں، اردو والے پانی کہتے ہیں۔ معلوم ہوا اور رب نے جناب آدم کو علم عطا فرمایا اور فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها۔ آدم الاسماء كلها۔ جناب آدم علیہ السلام کو رب نے جو علم دیا، ملا ساری زندگی لگا رہے تو اس کی تہ تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس کی ابتدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کس کے علم سے؟ جناب حضرت آدم کے علم کے بارے میں۔ اور اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہاں پر مجھے اپنے اکابرین میں سے حضور قبلہ شیخ القرآن ابو الحقائق علامہ عبدالغفور الحقی صاحب کا جملہ یاد آیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے وہ ملا آج ہمیں کہتا ہے حضور کا علم کلی ہے کہ نہیں ہے، کلی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رب تو حضرت آدم کو کہتا ہے کلّہا۔ مولوی جی ہے دسو کلی وڈی کہ کلا وڈا؟ اور یہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے جن کو رب نے کل علم دیا۔ اور آپ حضرت امام بصیری سے پوچھ لیتے ہیں حضرت آدم کا علم کتنا ہے، اور امام بصیری کون ہے جن کا قصیدہ بردہ شریف ہم بھی اپنے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ امام بصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّاتَهَا۔ تسا میرے نال شعر پڑھنا بڑا سبحان اللہ کر کے بولو۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّاتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَلَى حبيبك خير الخلق كلهم۔ امام بصیری کہتے ہیں سارے نبیوں کا علم، لوح کا علم، قلم کا علم، یہ میرے نبی کے علم میں سے ایک قطرہ ہے۔ یہ میرے نبی کے علم میں سے ایک بولو قطرہ ہے۔ تو اگر سارے علوم مل کر کے میرے نبی کے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے، کچھ بولو، تو پھر جو اس علم میں شامل ہو کر جو سارے علم میرے نبی کے علم کے سامنے قطرہ بنتے ہیں، تو پھر جو دریا ہے سبحان اللہ، پھر
خلافت دینا چاہتا ہوں، میں خلافت دینا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کس کو دے گا؟ فرمایا آدم کو دوں گا۔ کیوں؟ فرمایا علم اس کا زیادہ ہے۔ آج کے بولو، علم اس کا زیادہ ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں سنو سنو، اصل معرفت علم کی وجہ سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ آج کل ویسے خلافتیں دی جاتی ہیں، ہر جگہ نہیں لیکن اکثر ہوتا ہے، جو جتنا بڑا جاہل ہو اس کو سب سے پہلے خلافت ملتی ہے، لیکن قربان جائیں ان پیروں پر جو خلافت بھی دیتی ہیں تو علماء کو دیتی ہیں۔ اس کے بولو سبحان اللہ، اور محبت نل بولو سبحان اللہ۔ خلافت دیتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عبادت کتنی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، پیر صاحب جس کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ یہ باقی لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے گا، یہ ان کو رشد و ہدایت دینے والا ہوگا۔ ارے جس کے پاس خود ہی ہدایت نہیں ہوگی وہ باقیوں کے لیے ہادی کیسے بنے گا؟ اس لیے فرمایا اگر کسی کو خلافت دینی ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ علم کتنا جاننے والا ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ علم و باچی جڑا فقر کماوے کافر مرے دیوانہ، ملاحظہ فرمایا حضور ضیاء الامت کے خانوادے کے چشم و چراغ تصویر حضور ضیاء الامت حضور قبلہ شاہ محمد شاہ رضوی صاحب مدد اللہ العالی آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ حضور والا کا سایہ دادین اہل سنت کے سروں میں سلامت رکھے۔ بس چونکہ حضور قبلہ ابو الحسن شاہ صاحب تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس اب چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ اکابرین کے سامنے لب کشائی کرنا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، لیکن رسم دنیا ہے، اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو باؤ صاحب فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر اگر کوئی بندہ فقیری کرنا چاہے، فقر کرنا چاہے، درویش بننا چاہے، تو علم کے بغیر وہ کبھی رب کو پہچان سکتا بولو بولو نہیں ہے۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر بغیر علم کے کوئی حقیقی معنی میں فقیر نہیں بن سکتا، اسی طرح صرف علم ہو اور نظر نہ ہو تو وہ بھی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور محبت نل بولو۔ باؤ صاحب فرماتے ہیں کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، تیری کرنا علم نو پڑھ کے تصویر پھری یارا دل
تو یہ علم گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر علم ہو پھر ساتھ پیر سیال کی نظر ہو، سبحان اللہ کر کے بولو، اور محبت نہ بولو، علم ہو صاحب نظر کی نظر نہ ہو تو یہ علم گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اگر علم ہو پیر سیال کی نظر ہو تو کوئی کرم شاہ بنتا ہے، کوئی مہر علی بنتا ہے۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ تو فضیلت کا معیار کیا ہے؟ بولو بولو، فضیلت کا معیار کیا ہے؟ علم ہے فضیلت کا معیار۔ اور پھر آگے علم نبیوں کی وراثت، کس کی وراثت؟ بولو۔ مولا علی کا قول آپ کو سنانے لگا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مال و دولت بادشاہوں کی وراثت ہے، کس کی کس کی کس کی، پر علم دیکھو نبیوں کی وراثت ہے۔ علم کس کی وراثت ہے؟ بولو، نبیوں کی وراثت ہے، اور جو جس کا وارث ہو وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ پہ فخر کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ جو کسی زمیندار کا وارث ہو وہ کہتا ہے دیکھو جی میں فلاں کا وارث، میں فلاں کا وارث، اور یار کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ جو منبر و محراب و مصلی پہ ہوتے ہیں، یہ کسی دنیا دار کے وارث نہیں، یہ مصطفیٰ کے مصلی کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ بولو۔ ہاں آج کل فضیلت کا معیار یہ دیکھا جاتا ہے، جس کے پاس کار کوٹھی ہو جی بھئی یہ فضل والا ہے، جس کے پاس اعلیٰ لباس پہنا ہو ہم سمجھتے ہیں یہ فضل والا ہے، لیکن اصل تو فضیلت مسجد میں آ کے پتہ چلتی ہے۔ بچ کے بولو، اصل فضیلت تو مسجد میں آ کے پتہ چلتی ہے کہ فضیلت والا کون ہے، اور بڑی گاڑی میں بیٹھنے والا نہیں فضیلت والا ہوتا، یا بڑے بنگلے میں رہنے والا فضیلت والا نہیں ہوتا ہے۔ فضیلت والا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے مصلی کا وارث بنتا ہے۔ اسی لیے رب کا قرآن کہتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے، اور میرے نبی نے فرمایا خیرکم، سبحان اللہ، بچ کے بولو۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ کون بہتر ہے، میں کسی کو کہوں کہ یہ بہتر ہے تو میرا خیال ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے حساب سے کہوں گا۔ آئیں نا اس سے پوچھیں جس کو رب کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، اور اگر میں حضور تاجدار گولڈا کی زبان میں کہوں تو وہ کہتے ہیں اُدے رتبے نہ کوئی تولے، اُدے رتبے نہ کوئی تولے، اور کیڑا یودی ریس کرے جدے منہ وچوں لب بولے۔ فضیلت کا معیار میرے آقا نے بتایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج اگر کوئی بچہ تمہیں نظر آئے بظاہر اس کا لباس جس کو آپ اچھا کہتے ہیں وہ اچھا نہ ہو، اور میں تھوڑے سے تلخ جملے بھی بول دیا کرتا ہوں حضور قبلہ سے معذرت کے ساتھ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حرام کمائی سے اگر بندہ اعلیٰ لباس پہن لے اس کو مت سمجھو کہ یہ عزت والا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر رب کے سامنے تم نے دیکھنا ہو تو حلال کمائی سے جس کو ایک قمیص بھی صحیح طریقے سے میسر نہ ہو اور ہو حلال کی، اور دوسرا اس کے مقابلے میں حرام کمائی سے پہننے والا ہے، جتنا مرضی تم پروٹوکول دو، رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جس کو رب نے حلال کے رزق سے ایک کپڑا عطا فرمایا ہوا ہے۔ لہذا لباس کو دیکھ کر کے، علماء کا لباس دیکھ کر کے، اور میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی اسٹیٹ ہے، افسوس ہے اگر کسی کو ہم ٹوپی پہنے ہوئے دیکھیں تو ہم اسے اجنبی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اکثر جگہوں پہ ہے نا، کسی کو سنت کے مطابق کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ پتلی کو عجیب مخلوق کہاں سے آئی، کسی کو امامہ باندھے ہوئے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں اس کا دماغ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔
افسوس اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ہم دیکھتے اس حیرت کی نگاہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، ہاں چاٹ ڈالی کتب ہم نے فلسفہ اور انگلش کی، کاش ہاتھ بولے سے اگر قرآن کو لگایا ہوتا. ہاں میرے دوست، ہم نے آج اپنا فخر انگریز کی نقل کرنے میں سمجھا ہے، ہم نے آج اپنا فخر یہود و ہنود کی نقل کرنے میں سمجھا ہوا ہے. نہ، تیرے لیے فخر کا باعث میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. کیا ہے بولو؟ جس طرح سے بات نکلی ہے کہ ہو سکتا ہے جس بچے کو آج آپ دیکھیں اس کا لباس اتنا اچھا نہیں ہے، ٹوپی پہننے کے لیے قیمتی نہیں ہے، لیکن ہے میرے نبی کے دین کا طالب علم، ہے قرآن سیکھنے والا. تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا لباس کیسا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا انداز کیسا ہے، بلکہ میں یوں بھی کہوں گا یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کی برادری کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا یہ کام کیا کر رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور سنو تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے سکھاتا بھی ہے. تو یہ علم کس کی وراثت ہے؟ بولو کس کی؟ نبیوں کی وراثت. اور مال کس کی وراثت ہے؟ بادشاہوں کی وراثت. اچھا، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے بولو کام ہوتا ہے نا. آپ کے پاس 10,000 ہیں، ان میں سے 5,000 لگائے، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 5. تو مولا کائنات فرماتے ہیں پھر وہ دولت کیوں لیتے ہو کہ جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اور ادھر کیوں نہیں آتے ہو؟ جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا، جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا. فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. مال تیرا دنیا میں رہ جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث. جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 اعمال باقی رہتے ہیں. کون سے؟ فرمایا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضور نے فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد قبر میں بندہ چلا جاتا ہے 3 اعمال کا ثواب اسے پھر بھی ملتا رہتا ہے. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا من صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ رفاع عامہ کے لیے کوئی بھی کام کر جاؤ جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. مردہ قبر میں لیٹا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہوتا. میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے بعد میں لوگ نفع لیتے ہیں. اور میں یہاں رک کر کروں گا، علم تو ہوتا ہی وہ ہے جو بعد میں نفع دینے والا ہے. یار اگر ہم کسی کو علم پڑھا جائیں، کسی کو علم سکھا جائیں تو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے، اس کی قبر روشن ہوتی ہے. اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا. اور حضور ضیاء الامت کی قبر کتنا بڑا جنت کا باب ہوگی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت لوگ دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. آج یہ جو آپ کو بہار نظر آ رہی ہے، آج یہ جو آپ کو روم کے نظر آ رہی ہے،